الحمد لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، دین اسلام، اس کے ایک تو بیرونی دشمن ہیں اور کچھ اسلام کے اندرونی دشمن ہیں جو اسلام کو جا بجا نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ دین اسلام کی ہر چیز کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ مثلا کلمہ طیبہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، کئی کلمے بنا دیے گئے، کئی نمازیں بنا دی گئیں، نت نئے فتنے جنہوں نے مسلمانوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی متنازع بنا دیا گیا، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو بھی متنازع بنا دیا گیا اور صحابہ کرام کو متنازع بنا دیا گیا، قرآن پاک کو بھی متنازع بنا دیا گیا، بلکہ تمام صحابہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیات ان کے فضائل پر شاہد ہیں، لیکن کبھی کسی شخصیت کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی شخصیت کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل میں کسی ایمان والے کو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن 3-4 سال پہلے جو فتنہ کھڑا ہوا تھا، اس فتنے نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات کو متنازع بنا دیا گیا ہے، اور ساری خرابیاں یہ نیٹ والے موبائل، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے ہے۔ آپ حضرات سے یہ التماس ہے کہ جو یوٹیوب یا فیس بک کے مبلغ ہیں، ہر قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں، فتنے پھیلانے والے بھی موجود ہیں۔ ایسے حالات میں آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے، کون خیانت کر رہا ہے اور کون حق بیان کر رہا ہے؟ ایسی کتابیں بھی اب مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ مثلا ایک کتاب نیٹ پہ دیکھنے کا موقع ملا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری ہی موضوع قرار دے دی گئی ہیں، یعنی جو بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں جائے گی وہ موضوع ہوگی اور ضعیف ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ان چیزوں کا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا؟ آپ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ صلح کی، خلافت ان کے سپرد کر دی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو پھر کیا یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی محبت کا یہی تقاضا تھا کہ جن سے وہ صلح کر رہے ہیں ہم ان سے لڑائی کریں، ان پر اعتراضات کریں؟ خدا کے لیے فیس بک کے جو مبلغین، مناظرین ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ آپ کے اپنے اپنے علاقے میں منبر و محراب کے وارث موجود ہیں، شیوخ الحدیث موجود ہیں، شیوخ القرآن، محقق، فقیہ علماء موجود ہیں۔ آپ ہر مسئلے میں ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور نیٹ پر جو مبلغین ہیں، کیسے آپ فیصلہ کریں گے کہ کون گمراہ ہے، کون صحیح ہے، کون کیا کہہ رہا ہے؟ دن اور رات کے کلابے ملائے جا رہے ہیں، سفید کو سیاہ بنایا جا رہا ہے، سیاہ کو سفید بنایا جا رہا ہے، اور یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ صرف اس کا ایمان محفوظ ہوگا جو پہاڑوں میں بکریاں لے کر چلا جائے، جنگلوں میں جا کے جو بکریاں چرائے، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ باقی آج وہی دور ہے کہ ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔
सच और झूठ का कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन इन हालात में जो हमारे मुक़्तदर उलमाए किराम हैं, जो शयूखुल हदीस, शयूखुल कुरान, मुहक्किकीन, फुक़हा हैं, उन उलमा की तरफ रजू किया जाए। बाकी नेट पे फैलाई जाने वाली गुमराही कुछ बैरूनी दुश्मनों की तरफ से है, कुछ अंदरूनी दुश्मनों की तरफ से है। 3-4 साल पहले से जो फितने खड़े हैं, इन्होंने इस्लाम की जड़ों को खोखला करके रख दिया है। इसलिए जिनके बारे में किताब व सुन्नत में गवाहियां मिलती हैं, आप उन चीज़ों को इख्तियार करें और सुनी सुनाई बातों से परहेज करें। नए नए जो वाइज, जिनमें ज़्यादातर नकीब हजरात हैं और नात खानान हजरात हैं, जो इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने के लिए दिन रात सरगर्दा हैं, ऐसे हालात में आपके इलाके में जो मोतबर उलमाए किराम हैं, आप उनसे रहनुमाई हासिल करें। इसलिए जब रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा दिया कि कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने नबी पाक के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा किया है, और सरकार ने जो पेशगोइयाँ फरमाई और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो फ़ैसला था उसको तस्लीम कर लें, तो फिर इन फितनों का खुद ब खुद कला कमा हो जाएगा। नई नई तहकीकें, नए नए फ़िरके, नए नए मज़हब जो निकल रहे हैं, खुदा के लिए अपने ईमानों को बचाएं और पुराने मॉडल का जो दीन है, दीन इस्लाम, उसी पर अमल करें, उसी को इख्तियार करें, अकायदार करें। अकायद वो अपनाएं जो आज से 200 साल पहले तक, 1300 साल से अकायद, नज़रियात, तहकीकात चली आ रही हैं, आप उन पर अमल करें। 2023 मॉडल जो अकीदे हैं, तहकीकें हैं, इनको आप रद्द कर दें और जो शुरू से अकाबर इस्लाम का मज़हब और तरीक़ा रहा है उसी को अपनाएं। उसी में फलाह और कामयाबी है और निजात है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और नए नए फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए।